ہمارے ہاں نا ہر بندہ بد نظری کا شکار ہے۔ پتہ سب کو ہی ہے کیا کیا کرنا چاہیے جس سے ہم بد نظری سے بچ سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم جو بندہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے نا، آپ سمجھو اس کا دماغ اتنا معاف ہوا ہوتا ہے نا، اور اس بد نظری کے اس کے اثرات کے اتنے زیر اثر ہوتا ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی نا وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کے اثر میں چلے جا رہا ہوتا ہے۔ اور بد نظری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھے خاصے انسان کی نا زندگی برباد کر دیتے، اچھی خاصی چیز برباد ہو جاتی ہے، مطلب بری نظر کا اتنا شدید اثر ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لانگ ٹائم، بہت دیر بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، بس تھوڑی سی سستی کا شکار ہو جاتی ہوں۔ اچھا جی، آج کا نا بڑا مین ٹاپک ہے کہ ہمارے ہاں نا ہر کوئی بندہ نا بد نظری کا بہت شدید شکار ہے۔ سبھی ہیں، نارملی سی بات ہے، اگر آپ کی لائف میں کوئی اچھی چیز چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، پر سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے ہمارا؟ ہمیں نا دکھاوے کا بہت شوق ہے، جو چیز ہماری لائف میں اچھی چل رہی ہوتی ہے ہم اسے زیادہ خوبصورت کر کے بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال پتہ کیا ہے کہ ہم نا اپنے موبائل فون سے اپنی بہت ساری تصویریں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سب سے اچھی تصویر ہوتی ہے نا اسے مزید ایڈٹ کرتے ہیں، اسے فلٹر لگاتے ہیں، مزید خوبصورت کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، انسٹاگرام میں لگاتے ہیں، اس کی سٹوریز میں لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نا ہم سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے نا اپنی لائف کی، یا سب سے خوبصورت کوئی موومنٹ ہوتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے پہلے والے لوگ ہوتے تھے نا یہ چیزیں لوگوں کو شیئر نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے پاس نا سچی بات بتاؤں یہ موبائل کی دنیا بھی نہیں تھی، تب وہ والے لوگ تب بھی بد نظری کا شکار ہوتے تھے، پر اتنے نہیں ہوتے تھے جتنا آج کے دور کے لوگ ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ کوشش کریں اپنی لائف کی جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ نا خود سے مت بتانے کی کوشش کریں۔ آپ کی کامیابیاں، آپ کا کیا پے ہے، آپ کا میاں کتنا اچھا ہے، آپ کے بچے کتنے فرما بردار ہیں، یا کتنی آپ کے بچوں نے اپنی ایجوکیشن کے میدان میں کتنے تیر مار لیے ہیں، یا آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہو اس میں آپ کو کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنا نفع ہو رہا ہے، یہ جتنا آپ لوگوں کو کم بتاؤ گے نا بلیو کریں آپ لوگوں کی اتنی ہی نظروں میں کم آؤ گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس اس کے حل پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی تو بات یہ کہ صبح شام جو تینوں کل ہیں نا انہیں پڑھ کے پھونکنا چاہیے، 3 بار پڑھ کے پھونک لیں، 7 بار پڑھ کے پھونک لیں، اپنے آپ پہ، اپنے پورے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی میمبرز پہ، آپ جو بزنس جاب کرتے ہو اپنے وہ، اور جو چیزیں آپ کو بہت پیاری ہیں اپنی لائف میں ان پہ پڑھ کے پھونکیں تو اللہ کی حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 2، گھر سے نکلتے وقت گھر کی دعا، گھر سے نکلنے کی جو باہر دعا ہوتی ہے نا وہ پڑھ کے جایا کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے جایا کریں، 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھیں، اپنے آپ پہ پڑھ کے پھونکیں، رات سونے سے پہلے پڑھ کے پھونکیں، اپنے آپ پہ پھونکیں، اپنے گھر پہ پھونکیں، اپنی پوری فیملی پہ پڑھ کے پھونکیں، تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور جب بھی گھر سے کسی بھی کام سے نکلیں، اگر نفلوں کا ٹائم ہے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے جائیں، اللہ سے حفاظت کی، عافیت کی دعا مانگ کے جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نا ہمیں بد نظری سے بچاتے ہیں، یا بد نظری کے راستے میں نا ایک بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اچھا جی، اور سب سے بڑی بات اعوذ باللہ ہے، اسے 40 بار پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکیں۔ اعوذ باللہ تو ہے ہی نا کہ اس کا آپ ترجمہ پڑھو تو یہ تو شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کے پھونکو اپنے آپ پہ، اپنی فیملی پہ۔ ڈیلی قرآن پاک پڑھو، چاہے 1 رکوع ہی کیوں نہ پڑھو پر پڑھو، اس کی بہت برکت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی بہت برکت ہے، بہت زیادہ۔ اور جو صبح شام کی تسبیحیں ہیں یا دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھیں، ان کی بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے، پر جب بندہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کے اثر میں آئیں، آپ نے یہ چیزیں پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔